تاریخ پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب تاریخ پر؟ یعنی تاریخ کی کتابوں پر دیکھیے، کوئی بھی کتاب ہو، کوئی بھی کتاب ہو، اگر پرانی چیز کا ذکر کر رہی ہے وہ کتاب، یا آدمی خود اس تاریخ کے لیے پیارا رسول کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما كنت ثاويا في اہل مدین، مدین کے حالات ہم آپ کے پاس بیان کرا، آپ وہاں تھے نہیں۔ اور اسی طرح اور دوسری آیتوں میں بھی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ تاریخ بیان کرنے والا اگر حاضر قصہ ہے اور وہ جھوٹا اور ایسا آدمی نہیں کہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، اسی تاریخ پر اعتبار کیا جائے گا۔ اور جو آدمی کسی بھی شخص کے کہنے پر کہیں تاریخ کے معاملے میں تحقیق نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط ہے۔ محدثین رحمت اللہ علیہ نے سیرت کے بارے میں، پیارے رسول کی سیرت، تاریخ پیارے رسول کی سیرت میں جتنے غزوات وغیرہ کا سب میں یہی شرط لگائی ہے۔ اور اگر ہم اسی طرح مولانا مودودی پر جب اعتراض ہوا، الٹی سیدھی روایتیں، بخاری کی روایت چھوڑ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھیر لیا بدماشوں نے، اور اس طرح کے غلط لوگ خاص وقت کا تعین کرتے ہیں، خاص وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ امن تھا پوری دنیا میں، وہ مدینے میں تمام صحابہ بڑے حج کر سے وقت کو انہوں نے چنا، حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے حضرت حسن حسین کو بھیجا، تو حضرت عثمان نے اوپر سے کہا، بخاری شریف وغیرہ کی روایت ہے کہ جو شخص میری بیعت کے تابع ہے وہ ہم سے دفاع نہ کرے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ مدینہ رسول میں ایک جیسے پچھنا لگاتے وقت جتنا خون نکلتا ہے اس طرح خون بہایا جائے۔ سب کو انہوں نے بھگا دیا، دور کر دیا۔ تو ان لوگوں نے موقع پا کر کے ان کو شہید کر دیا، اور کہنے لگے کہ تم نے بیت المال کا غلط استعمال کیا، یہ اور وہ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں۔ وہ اوپر سے کہتے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت مال دیا ہے، جو کچھ میں دیتا ہوں اپنے خاص مال سے دیتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ بیر روما جہاں یہودی کا کوئی کنواں تھا، مسلمان میٹھا پانی نہیں پاتے تھے، ہم نے خرید کر کے مسلمانوں پر وقف کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تبوک کے موقع پر میں نے 300 اونٹ اپالان اور تیر و تفنگ کے ساتھ تیار کر کے میں نے لوگوں کو دیا، پیارے رسول کے جناب میں دیا، آپ نے لوگوں کو تیار کیا۔ ہمارے پاس پیسے تھے، ہم اپنے پیسے سے دیتا ہوں۔ اس کو نہیں قبول کیا انہوں نے، مولانا مودودی نے۔ انہوں نے تبری وغیرہ کی روایت میں یہی کہ لوگوں نے کہا کہ اپنا مال مروان کو اتنا دے دیا اور فلاں کو اتنا دے دیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہیں ٹھوکر کھاتا ہے آدمی۔ اللہ سے اگر ڈر رہا ہے تو کوئی بھی بات، اگر ایک بات بھی کہنی ہے تو صحیح حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں، صحابہ کرام کے فتویٰ کی روشنی میں، ورنہ بات غلط ہو جائے گی، قیامت کے دن آدمی پوچھا جائے گا ہر ایک سے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تو تاریخ پر بھروسہ کرنا، ہم خود الحمدللہ تاریخ اور حدیث کے اللہ کا شکر، میں نے کہا نا کہ آپ کو 1401 میں میں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس پیش کیا۔ 1401 وہ جو اس کی وجہ سے کیا نام، جوہمان کے قصے کی وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی تھی کچھ، تو بہرحال تو اس میں ہم نے جو کچھ بھی تاریخی روایتیں پیش کی ہیں حضرت صحابہ کے دفاع میں اور کچھ مقدمے میں، وہ سب الحمدللہ اسی طرح، بلکہ ایک کتاب اسی کے مقدمے میں لکھا ہم نے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ صحیح روایت کے ذریعے ہی سے تاریخ کو پرکھے، ورنہ غلط لوگ جو ہے ہمیشہ، خاص طور پہ رافضی شیعہ نے تاریخ میں بہت غلط باتیں ڈالی ہیں۔ اس وجہ سے امام طبری کہتے ہیں ہمیں جو کچھ ملا ہم نے اس کو نقل کر دیا ہے سند کے ساتھ، اب تم سند کے ساتھ اس کی پرکھ کرو کہ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ امام ابن کثیر بدایہ نہایہ بڑی کامیاب کتاب ہے، کافی انہوں نے کوشش کی ہے روایتوں کی تنقیح کی، لیکن بعض جگہوں پر انہوں نے کہا کہ ابن اسحاق نے ایسا کہا۔ پیارے رسول کے اور ابن اسحاق کے درمیان 250 سال کا فاصلہ ہے، تو کیسے کہا انہوں نے کہ اس کو کیسے قبول کر لیا جائے، کس سے روایت کیا انہوں نے؟ لیکن وہی جب کہتے ہیں حدثنا محمد بن بکیر اور یہ اور وہ پوری سند کے ساتھ، تو ان کی بات صحیح ہوتی۔ بہرحال تو تاریخ پر اعتبار کرنا یا ہر چیز، مولانا مودودی سے جو اعتراض کیا گیا تو کہتے ہیں کہ ایک ہی آپ نے کتاب میں
ایسی غلط روایتیں نقل کی ہیں، تحقیق کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو کہتے کیا ہیں کہ اگر ہم تاریخ کے قصوں میں کیا نام ہے، تہذیب التہذیب اور تقریب التہذیب اور رجال کی کتابیں، روات کی تاریخ کی کتابیں سے فرق کریں تو بہت سے ایسے کارنامے جس پر ہم فخر کرتے ہیں اس سے ہم معروم ہو جائیں گے۔ کون سے کارنامے ایسے ہیں جو صحیح طرح سے ثابت تو کارنامے ہیں ہی نہیں۔ تو مولانا مودودی اتنی اپنی کتاب میں جب اعتراض کیا گیا تو دوسری تیسرے ایڈیشن میں اس کو انہوں نے ایسے ہی کہا ہے، بالکل بہت ہی بات۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بخشے ان کو بھی، ہمیں ان سے کوئی قد نہیں ہے، لیکن صرف علمی مخالفت ہے۔ بے شک ان کی خلافت و ملوکیت کتاب پڑھ کر کے آدمی گمراہ ہوگا۔ اور جماعت اسلامی کے بیچارے عام طور پر جاہل ہوتے ہیں، میں یہ لفظ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، عام طور پر جاہل ہوتے ہیں، مدرسوں کے پڑھے نہیں ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یہ ہے صرف مولانا مودودی کی کتابیں ہی ان کی تمام سرمایہ علم ہیں۔ تو ان میں بہت سی غلطیاں اس طرح کی آتی ہیں جو کہہ جاتے ہیں کہ آج کل اگر کوئی اسلامی حکومت ہے تو ایران کی حکومت، نعوذ باللہ۔